بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غلط فہمیاں دور کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی صاحب، حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ معرف القرآن تفسیر ہے، تفسیر یہ 5ویں جلد ہے، 5ویں۔ اب دیکھیں آپ، واقعہ معراج آپ نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ دیکھیے وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے آس پاس کے ملک شام ہے، شام ہے، ہم نے دینی و دنیاوی برکتیں کر رکھی ہیں۔ دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء مدفون ہیں، اور دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہاں باغات اور نہروں، چشموں، پیداوار کی کثرت ہے۔ یہ دیکھیے آپ پوری تفصیل لکھی ہے۔ دیکھیے معراج شریف کا بیان لکھا ہے۔ اس آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز و امتیازی معجزہ ہے۔ لفظ اسرا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی رات کو لے جانا ہے۔ اس کے بعد لیلا کا لفظ سے صراحتاً بھی لیلن کے لفظ سے صراحتاً بھی اس مفہوم کو واضح کر دیا، اور لفظ لیلن کے نکرہ لانے سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس تمام واقعے میں پوری رات بھی صرف نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے پوری معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع، قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے، جس کا ذکر آگے آتا ہے، ثابت ہے کہ اسرا و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے ہی لفظ سبحانہ میں اس طرف اشارہ موجود ہے، چونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا، فلاں کام کیے۔ دوسرا اشارہ لفظ عبد سے اسی طرف ہے، کیونکہ عبد صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعے کا نام ہے۔ عبد جسم روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کو بتلایا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی؟ یہ پورا معراج شریف کا بیان ہے۔ دیکھیں آپ، واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسرا بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں۔ یہ لکھ رہا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علامہ ابن کثیر کو بریلوی لوگ جو ہے کہ مومن نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ علامہ ابن وہ بھی ثبوت دے دیں گے کہ کس میں کہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، وہ آڈیو بھی مل جائے گی۔ خود ایک بہت بڑے بریلی کے عالم تھے، میں نام بھی بتا دوں کیا ہوا، تو نام بھی انشاءاللہ مل جائے گا، آپ بے فکر رہو، لیکن وقت آنے پر نام بتایا جائے گا، آڈیو بھی سن لینا۔ ان کو بھی مومن نہیں مانتے بریلی والے۔ علامہ ابن کثیر یہ 1200 سال پرانے، 1000 سال پرانے عالم ہیں، ان کو بھی مومن نہیں مانتے۔ علامہ ابن کثیر دنیا ان کی تفسیروں کا حوالہ دیتی ہے، بریلوی ان کو مومن نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، یہ بھی گمراہ ہیں، استغفر اللہ۔ تو پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بریلوی کیا مانیں گے؟ اگر یہی اصول بنایا جائے کہ صاحب شیخ ابن تیمیہ کا جو بھی شاگرد ہے وہ بھی گمراہ ہے، تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ان کو کیا مانیں گے بریلوی لوگ؟ اور یہ بہت خطرناک معاملہ بریلویوں کا۔ تو یہ دیکھیے واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت۔ اب دیکھیے آپ پورا واقعہ معراج انہوں نے بیان کیا ہے، یہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں آپ،
یہ واقعہ معراج اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ پورا مکمل سیٹ خریدیں آپ، معارف القرآن دلی سے منگوا کر۔ اب دیکھیے آپ، یہ بھی میں بتا دوں، یہ معارف الحدیث ہے، یہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی ہے، جو ہندوستان کے سب سے بڑے وہ تھے، مناظر تھے اپنے وقت کے۔ یہ دیکھیے صلاۃ السلام کے بارے میں فقہا کے مسالک، آگے بعض وہ حدیثیں آئیں گی جن سے معلوم ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ پر درود بھیجا جائے اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی آئیں گی۔ ان احادیث کی بنا پر بہت سے فقہا اس کے بھی قائل ہیں کہ جب کوئی آپ کا ذکر کرے یا کسی دوسرے سے سنے تو اس وقت آپ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک ہی نشست اور ایک ہی سلسلہ کلام میں بار بار آپ کا ذکر آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا اور ہر دفعہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے، واللہ عالم۔ درود شریف کی امتیازی خصوصیات، اب یہ پورا باب درود شریف کے بارے میں ہے، منظور نعمانی صلاۃ السلام۔ اور یہ کہتے ہیں بریلوی کے صاحب یہ ایسا کرتے ویسا کرتے ہیں۔ یہ پوری درود شریف کی فضیلت دیکھیں آپ، پوری درود شریف کی فضیلت ہے، یہ سب لکھا ہے کہ دعا میں درود شریف پہلے پڑھا جائے اور بعد میں پڑھا جائے، اول آخر درود شریف پڑھا جائے، یہ سب اس میں آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے کمی انسان سے ہوتی ہے، لیکن کسی سے اتنا بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنا بدگمان نہ ہو کہ ہر کچھ بکے۔ یہ دیکھو پورا درود شریف کے بارے میں، یہ دیکھو درود شریف کی قبولیت، ابھی یہ درود شریف کے بیان میں ہے۔ دیکھو درود شریف درود شریف درود شریف، یہ دیکھو درود شریف کتنی بہت کئی صفحات میں ہے، آپ پڑھیں معارف الحدیث، یہ انڈیا میں لکھنؤ سے مل جائے گی۔ بدگمانیاں تبھی دور ہوں گی جب ہم ایک دوسرے کی کتاب پڑھیں گے۔ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں جب تک کہ کنفرم نہ ہو کسی کا کفر۔